ان سے سلام دعا کیا اور پہلے تو وہ سہم گئے تھے، اب مولوی آ گئے ہیں، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ابھی جو ہے وہ ہمیں یہ پکڑ کے لے جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ یہ کچھ. تو وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ بدل گیا اور وہ ایک دم ریزرو ہو گئے کہ ابھی پتہ نہیں کیا کریں گے، ہمیں پکڑ لیں گے اور وہ پولیس کے پاس لے جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم وہ منشیات بیچ رہے تھے اور وہ جو تینوں تھے وہ ان کی حالت ایسی غیر تھی کہ ایک تو جو ہے وہ شراب میں مبتلا تھا، میرے کو تھوڑی اس نے شراب پی ہوئی تھی، اور جو دو تھے وہ بھی نشہ کر رہے تھے، نشے والی سگریٹ ان کے ہاتھ میں تھی اور بہت گندی سمیل آ رہی تھی کہ ہمیں دور سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایسا کچھ کام ہو رہا ہے. تو ہم ان کے پاس گئے، اللہ سے مانگا اور جو ہے وہ ہم نے بات کرنا شروع کی، انہیں دین کی دعوت دی. تو ہم نے صرف ان کو اللہ کی رحمت ان کے سامنے پیش کی، اللہ کی رحمت بتائی، اور وہ آپ یقین کریں کہ اتنا روئے کہ انہوں نے مجھے بھی رلایا اور میرے ساتھ جو میرا ہم ساتھی تھا اس کو بھی بہت رلایا، بہت روئے. 15 منٹ ہماری ان سے بات ہوئی دین کی، تو انہوں نے بڑا سنا. تو جو شراب کے اندر مبتلا تھا وہ ہماری بات تو سن رہا تھا، لیکن اس کا جسم ایسا تھکا ہوا تھا کہ وہ حرکت نہیں اتنی کر سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ تیسرا جو بندہ جو شراب میں مبتلا ہے اس کا پورا جو چہرہ تھا وہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھرا ہوا تھا. تو یہ دیکھ کے مجھے بھی رونا آیا، میرا ساتھی بھی جو ساتھ تھا وہ بھی بہت رویا. تو انہوں نے دونوں نے ہم سے جو ہوش میں تھے صحیح طرح، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اس علاقے میں ہم بہت دیر سے رہتے ہیں اور ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے، چرچ سپلائی کرتے ہیں، ہمارے دوسرے شہروں میں جو ہے وہ کسٹمر بنے ہوئے ہیں، وہ جو ہے وہ چرچ اور خریدنے آتے ہیں، شراب ہم سے خریدنے آتے ہیں. تو کتنے لوگ آپ جیسے بھی داڑھیوں والے، بغیر داڑھیوں کے مسلمان یہاں سے گزر کے جاتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں کسی نے دین کی دعوت نہیں دی جس طرح سے آپ نے ہمیں اللہ کی رحمت کو بتایا کہ اللہ کی رحمت بھی کوئی چیز ہے. ورنہ تو جو بھی آتا ہے یا تو ہمیں گالی دیتا ہے، یا تو ہمیں ٹھڈے مارتا ہے، یا تو ہمیں برا بھلا کہتا ہے، لیکن کبھی کسی نے ہمیں دین کی ایسے دعوت نہیں دی. بہت رونا آیا کہ واقعی ایسا تھا کہ سچویشن ایسی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کوئی ایسا کچھ کرو کہ ہمیں بس اس زندگی سے نکال دو. میں نے کہا دیکھو بھی ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، آپ اس راستے پہ چلو، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بنے. تو خیر وہ تینوں جو ہے وہ مسجد میں آ گئے. سب سے پہلے ہمارے میر صاحب نے کہا کہ ان کو غسل کرواؤ، اور پھر ان کو کپڑے دیے اور پھر ان کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ کر آ کے غسل دے کے غسل کے فرائض بتائے کہ اس طرح سے غسل کرنا ہے. جب وہ اندر باتھ روم میں گیا تو اس نے کھٹکھٹا کے پوچھا کہ مولوی صاحب غسل کیسے کرنا ہے یہ تو بتاؤ. تو میں نے اس کو غسل کا بتایا کہ بھائی ایسے ایسے ہیں. تو اس نے غسل کیا، نہا کے باہر آیا اور جو ہے وہ کھانا کھایا، وہ پھر کھانا وغیرہ کھایا، اور کھانا کھا کے جب ہم فارغ ہوئے تو میں نے ان کو سائڈ پہ لے کے بیٹھ گیا. تو میں نے کہا یار آپ کلمہ سناؤ، آپ لوگ کلمہ سناؤ. تو اس نے کلمہ سنایا، اور اس سے پہلے اس نے نماز بھی پڑھی فجر کی قضا. تو پڑھنے کے بعد میں نے کہا آپ کلمہ سناؤ. اس نے کلمہ سنایا. آپ یقین کریں کہ کلمے کے 24 الفاظ ہیں، لیکن اس کے 2400 غلطیاں تھیں، کہ اتنی غلطیاں تھیں کہ ایک کلمے کے اوپر، اور یہ آج کا مسلمان ہے. لیکن یہ مجھے دکھ نہیں تھا کہ اس کی غلطیاں نکلیں کلمے میں، مجھے تو جو بات سن کے جو دکھ ہوا اور جو رونا آیا، ہماری پوری جماعت یہ بات سن کے روئی. کہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے بھی نماز پڑھی تو آپ نے کتنی دیر بعد اور کتنے دنوں بعد، یا مجھے تو یہی توقع تھی کہ ہفتے بعد پڑھی ہوگی یا 2 ہفتے بعد پڑھی ہوگی یا 1 دن بعد نماز پڑھی ہوگی. تو جو انہوں نے بات اس ٹائم بولی، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ شاید میں 1 دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، بلکہ کتنے دنوں وہ بات میرے ذہن میں رہی، اور واقعی میں احساس ہوا کہ یہ دعوت بہت ضروری ہے. میں نے پوچھا کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ کتنے دنوں بعد یا کتنے ہفتے بعد پڑھی. تو وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب نماز تو بہت دور کی بات ہے، آج میں نے 20 سال کے بعد کلمہ پڑھا ہے. 20 سال کے بعد. مجھے بتائیں یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ امتی ہیں، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غیر نہیں، کافر نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جو 20 سال کے بعد کلمہ پڑھ رہا ہے. یہ میری کمزوری نہیں، آپ کی کمزوری نہیں، تو کیا ہے؟